یہ جو حدیث غدیر ہے دلیل ہے امیر المؤمنین کی ولایت پر، تو آپ یہ بیان فرمائیں کہ کس طرح جو ہے اس حدیث میں امیر المؤمنین کی ولایت کو ثابت کیا گیا؟ جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس حدیث سے مکتب اہل تشیع جو ہیں وہ ولایت امام علی اور امامت امام علی کو سمجھتے ہیں۔ اس میں جو کلمہ مولا ہے اس سے استنباط کرتے ہیں، بلکہ استنباط کیا صریح معنی ہے اس میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا، اور مولا کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ سرپرست، ولی۔ جس کا میں مولا اس کا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ مولا ہیں۔ لیکن اہل سنت جو ہیں اتنی اہمیت دیتے ہوئے حدیث غدیر کو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث سے ولایت علی اور امامت علی سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی حدیث ٹھیک ہے، ہم متواتر مانتے ہیں، حدیث کو صحیح مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس عقیدے کو نہیں مانتے کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی امامت پر دلیل ہے۔ کیوں آپ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے چونکہ یہاں پر مولا کا جو معنی ہے وہ ولی اور سرپرست کے معنی میں نہیں ہے، اولا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مولا سے مراد یہاں پر جو ہے یا ناصر ہے یا محب ہے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو دوست رکھو، اس سے محبت کرو، اس کی مدد کرو، یہ مراد لے رہے ہیں آ کر۔ تو جب آپ محب ہونا مد نظر ہوگا مولا کا معنی، یا ناصر ہونا مد نظر ہوگا، تو یہ معنی دلالت نہیں کرتا اس بات پہ کہ میرے بعد جو ہے وہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ جانشین ہوں گے میرے۔ یہ اس سے سمجھ نہیں آتا۔ لیکن مکتب تشیع آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ قرائن اور شواہد کو مد نظر رکھیں تو انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر امامت علی علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ شواہد کیا ہیں؟ مثلا ایک شاہد تو واضح سی بات ہے کہ خود پیغمبر کا یہ اقرار لینا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کی نسبت تم پر زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ تو اب یہ اولا کی جو تعبیر ہے، یہ اولا کیا معنی ہے یہاں پر؟ جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یوں ارشاد ہو رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور یہاں اولا بالکل پیغمبر نے اسی آیت کا محتوا اور مفہوم وہاں ذکر کیا ہے اور اقرار لیا ہے ان کا۔ اب آپ مفسرین کو جا کے پڑھ لیں یہاں پر، اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کی جو ہے وہ تفاسیر کا مطالعہ کرے جا کے کہ یہاں پر انہوں نے کیا معنی کیا ہے، تو آپ کو ملے گا جس نے بھی قلم اٹھائی ہے وہ آ کر یہاں لکھتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے، اولا بالتصرف ہے وہ۔ تو جب پیغمبر اسی چیز کا اقرار لے رہے ہیں الست اولا بکم من انفسکم، اور اس کے فوراً بعد پھر آ کر کہتے ہیں کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ سیاق کیا بتا رہا ہے پھر؟ تو واضح سی بات ہے، انسان کو سمجھتا ہے کہ جو اولا کا معنی آپ وہاں کر رہے ہیں مولا کے اندر بھی کیا ہوگا؟ وہی معنی ہوگا۔ یہ ایک شاہد جو ہے وہ موجود ہے اس کے اندر۔ ایک شاہد ہمارے پاس وہ شرائط ہیں کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلایا، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا، گرمی کے اندر کھڑا کیا، کہ کبھی آپ وہ شرائط تاریخ کے اندر پڑھیں کتنے سخت شرائط تھے اس وقت، کتنی تپتی دھوپ تھی، کتنا مشکل تھا وہاں کھڑا ہونا۔ تو پیغمبر جو ہیں وہ ان سختیوں میں ڈالتے ہیں صحابی کو، اور پھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو کتنا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام کرنے کے بعد پیغمبر فقط یہ کہنے کے لیے جو ہے وہ زحمت دے رہے تھے صحابیوں کو کہ آج کے بعد علی جو ہے اس کو دوست رکھیں، آپ علی سے محبت کریں آپ۔ تو یہ کہیں بھی جو ہے وہ توجیہ جو ہے وہ نہیں بنتی آ کر۔ ہم پھر بھی کچھ اور شاہد جو ہیں یہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر جو مولا ہے وہ سرپرست کے معنی میں ہے، اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، ولی کے معنی میں ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے شاہد کے طور پر آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اہل لغت اگر ایک معنی بیان کرنے کے لیے کسی حدیث کا سہارا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے اپنے معنی کے اندر بہت مشہور اور واضح ہے۔
تو جب ہم کتاب لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں جا کر، مثلا لسان العرب کہ جو خود مکتب اہل سنت کی طرف سے لکھی گئی ہے، ان کی طرف جو رجوع کرتے ہیں تو وہ آ کر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ روا ابن سلام عن یونس قال المولا لہو مواضع فی کلام العرب، کہ مولا کے مختلف معانی ہیں کلام عرب کے اندر، منہا المولا فی الدین، اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ مولا دین کے اندر. تو کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ وہو الولی، مولا یعنی ولی یعنی سرپرست. شاہد کے طور پر کیا ہے آیت لے کر آتے ہیں یہاں پر، پھر اس کے بعد شاہد کے طور پر یہ روایت لے کر آتے ہیں. وَمِنْهُ قَوْلُ سَيِّدِنَا رسول اللہ من كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اے من كُنْتُ وَلِيَّهُ. اب دیکھیں یہاں پر سرپرست کے معنی کو، ولی کے معنی کو سمجھانے کے لیے اور شاہد کے طور پر کیا لے کر آ رہے ہیں؟ حدیث غدیر کو لے کر آ رہے ہیں. تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ سرپرستی کے اندر، ولی کے اندر جو ہے یہ معنی واضح اور روشن تھا. اسی طریقے سے امیر علیہ السلام، خود امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اپنی اس حدیث غدیر کے ساتھ. ایک مقام پر صحابیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے کہا من کنتم مولا؟ انہوں نے کہا ہاں. ان میں سے بعض نے اقرار کیا، گواہی دی، بعض نے گواہی نہیں دی، اور علی علیہ السلام جنہوں نے گواہی نہیں دی ان پہ نفرین کرتے ہیں. تو اب اگر یہ سرپرستی اور ولی ہونے پر دلالت نہیں کرتی تھی تو پھر نفرین کا کیا معنی بنتا ہے؟ دوستی کے اوپر تو نفرین نہیں کی جاتی اس پہ. تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں سورہ حدید کی آیت نمبر 15 میں، وہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہیا مولاکم و بئس المصیر، کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ تمہاری کیا ہے؟ مولا ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ مولا. اب یہاں پر آ کر کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر تفسیر یہ کرتے ہیں مولا یعنی اولا بکم، یعنی اولا ہے تمہارے لیے کہ تم کیا، تمہارے لیے کیا کہ یہ آگ بہتر ہے. درست ہے، اولا کی تعبیر آ رہی ہے، اولا بالتصرف جو ہم بات کر رہے ہیں اولویت کے معنی میں. اور پھر کہتا ہے جناب فخر رازی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں قلبی کہتا ہے کہ مولا یعنی اولا، اور یہی نظریہ زجاج کا بھی ہے، فرا کا بھی ہے، ابی عبیدہ کا بھی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ بہت بڑے لغتدان ہیں کہ جو مولا کا معنی اولا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جناب بخاری اسی آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو مولا کو اولا کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں. اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 11 کہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ پروردگار جو ہے جو لوگ ایمان لے ان کا مولا ہے اور جو کافرین ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہاں تفسیریں جا کے پڑھ لیں، مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں مولا سے مراد سرپرست ہے، مولا یعنی اولا. تو اتنے شواہد موجود ہیں کہ جو اس بات کا جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ مولا اولا بالتصرف میں استعمال ہوتا ہے، ولی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سرپرستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس حدیث غدیر میں یہی معنی جو ہے وہ مد نظر ہے. اور اسی معنی کو اگر ہم مد نظر لیں جو کہ ہم لے رہے ہیں، اس سے بہت واضح اور روشن انداز میں مولا علی علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. کہ بہت سارے مطالب ہیں اس کے اندر بیان کرنے والے کہ انشاءاللہ پھر کسی وقت پر اس کو بیان کریں گے.